السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادہ وقتوں کی بات ہے، کسی جنگل میں ایک بکری بہت بے فکری سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ایک کوے کو بہت حیرت ہوئی اور وہ بکری سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کسی سے خوف کیوں نہیں ہے؟ بکری نے کہا، بھائی میری بے فکری کا سبب یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شیرنی اپنے 2 چھوٹے بچے چھوڑ کر مر گئی تھی۔ میں نے ان پہ ترس کھا کر اپنا دودھ پلا کر انہیں پروان چڑھایا۔ اب وہ جوان ہیں اور انہوں نے جنگل میں اعلان کر رکھا ہے کہ میں ان کی ماں ہوں اور کوئی میری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ سو اب کسی بڑے خون خوار جانور میں بھی یہ ہمت نہیں کہ مجھ پہ ہاتھ ڈالے۔ کسی چھوٹے موٹے جانور کا ذکر ہی کیا۔ کوے میاں کو یہ سن کر بہت رشک آیا۔ اس نے سوچا، کاش مجھے بھی ایسی نیکی کرنے کا موقع ملے اور پرندوں کی دنیا میں مجھے بھی احترام حاصل ہو جائے، میں بھی ایسے عزت سے گھومتا پھروں۔ اب اس کے شب و روز ایسی کسی نیکی کے انجام دینے کی تلاش میں گزرتے۔ ایک روز وہ یہی سوچتا ہوا اڑا جا رہا تھا کہ اس نے نیچے دریا میں ایک چوہے کو ڈبکیاں کھاتے دیکھا۔ اس نے اسے نیکی کا سنہری موقع جانا، چنانچہ وہ فوراً نیچے اترا اور چوہے کو دریا سے نکال لایا اور ایک بڑے پتھر پہ لٹا کر اپنے پروں سے ہوا دینے لگا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ جو ہی چوہے کے حواس بحال ہوئے، اس نے کوے کے پر کترنے شروع کر دیے۔ کوا بیچارہ نیکی کی دھن میں مگن تھا، ادھر چوہا اپنی کارروائی ڈالنے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر میں وہ خشک بھی ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے بل کی طرف دوڑ لگا دی۔ کوا نیکی کر کے بہت موج میں تھا۔ اسی موج میں اس نے لمبی اڑان بھرنے کی کوشش کی، مگر منہ کے بل زمین پہ آ پڑا اور اڑنے سے معذور ہو کر زمین پہ ہی اچھلنے اور گھسیٹنے لگا۔ اتفاقاً اسی بکری کا ادھر سے گزر ہوا تو کوے کا یہ حال دیکھ کر پوچھنے لگی، بھائی کوے کیا ہوا؟ تمہارے خوبصورت کالے پر کہاں گئے؟ کوا پریشان تھا، نہایت غصے سے بولا، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ تمہاری باتوں سے متاثر ہو کر میں نے نیکی کرنے کی رغبت پائی، اسی خاطر میں نے اس مرتے ڈوبتے ہوئے چوہے کی جان بچائی، مگر وہ میرے پر ہی کتر بھاگا۔ بکری ہنس پڑی اور کہنے لگی، بے وقوف، اگر نیکی ہی کرنی تھی تو کسی شیر کے بچے کے ساتھ کرتی۔ چوہے کا بچہ تو اپنا گھٹیا پن ہی دکھائے گا۔ موجودہ دور میں ایک تو آپ جب نیکی کریں تو نہایت توجہ کے ساتھ کریں، کسی ایسے انسان سے نہ کریں جس کے بارے میں عام رائے ہو کہ وہ سانپ کے اس بچے کی طرح ہے جس کو دودھ پلایا جائے، بڑا ہو کر وہ مالک کو ہی ڈس لے۔ دیکھ بھال کر نیکی کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ آئندہ کے لیے بدگمان نہیں ہوتے۔ بد ذات اور بد اصل کے ساتھ نیکی کرنے والے کا وہی حال ہوتا ہے جو کوے کا حال ہوا ہے، یعنی کوے کے بچے موتی چگنے سے ہنس نہیں بن جاتے اور کھارے پانی کے کوے میں میٹھا ڈالنے کے بعد بھی کھارے ہی رہتے ہیں۔ دوسرا بڑا سبق کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا نہ کریں کہ وہ بدگمان ہو اور آئندہ کسی کے ساتھ بھی نیکی نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں جو مشہور ہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں، تو اس کی وجہ بد اصل کمینے بدذات لوگ ہیں جو اپنے ساتھ نیکی کرنے والوں کو ہی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا عمومی رویہ یہ بھی یہی ہے کہ جب ہم محتاج ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے، اور جب صاحب اختیار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں۔ اس رویے کو بھی چھوڑیں۔ اس کہانی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ نیکی بدلہ وصول کرنے کے لیے بھی نہ کریں، نیکی اللہ کی رضا کے لیے کریں، دائیں ہاتھ سے کریں اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر لاحق نہ ہو کہ اس نے نیکی کی ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ بہترین اجر عنایت کرنے والا ہے۔
چھوٹی چھوٹی نیکیاں یا اپنی استطاعت کے مطابق نیکیاں کرتے رہا کریں۔ یہ معاشرے کا حسن ہے۔ اگر ہر انسان مطلب پرستی اور مفاد پرستی کے ساتھ چلنے لگا تو ہمارے جنازوں کو کندھا دینے والا، ہماری بخشش کی دعا کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ہم سب شاید ایک وقت اپنی قبر کے کنارے اس خوف سے جا کر بیٹھ جائیں گے کہ بعد میں کوئی دفن کرنے والا نہیں ملے گا۔ نیکیوں کی خوشبو اگر کم ہوتی گئی تو معاشرہ نفرتوں کی بدبو سے بھر جائے گا۔